ویلکم بیک خواتین حضرات. اور ایک سانحہ ایک واقعہ پیش آتا ہے اور ظاہر ہے اس کے بارے میں بہت سی کوریجز ہوتی ہیں, بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور اس وقت بہت سی ٹیمز اور این جی اوز متحرک بھی ہو جاتی ہیں, لیکن آفٹر سم ٹائم ہم اس کا فالو اپ نہیں لیتے اور ہمیں اکثر پتہ بھی نہیں چلتا, یا پھر ایک واقعے سے یا نیچرل ڈیزاسٹر سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, اللہ نہ کرے نیکسٹ ٹائم کے لیے, وہ ہماری پریکٹس ہی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ گروپس ایسی ہیں, آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو اس ڈیمیج کے بعد بھی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو کس طرح سے اویئر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی آپ سب جانتے ہیں پورے سندھ میں جس طرح سیلاب آیا, جس طرح لوگوں کی حالت تھی, ان کے گھر چلے گئے, ان کے مویشی چلے گئے, بچے چلے گئے, سب کچھ چلا گیا زندگی کا, بٹ انہوں نے پھر دوبارہ سے زندگی شروع کی ہے. لیکن اس میں ان کی کہانی سننے کی بھی ضرورت ہے, اس میں جو کچھ اہم ہے وہ سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نہ کرے یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی اکوپ کرنے کی ضرورت ہے ود انفارمیشن. سو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جی. سب سے پہلے ہم مس فرزانہ ایری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جینڈر کوآرڈینیٹر ہیں LHDP میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ہمارے ساتھ آل دا وے فرام سانگڑ اس وقت تشریف لائی ہیں مس سبھاگی جو اس سیلاب سے متاثر ہوئی تھیں. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مسرور احمد شہبانی صاحب جو کہ مینیجر سوشل موبلائزیشن اینڈ جینڈر سیڈا ہیں, جو کہ سندھ اریگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی ہے. اور آج ہم ان سے یہ جو اریگیشن کے معاملات ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ جی یہ بند ٹوٹ گیا تھا تو شہروں میں پانی چلا گیا تو لوگ متاثر ہوئے, اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. دیگر اور باتیں بھی ہم آپ سے کریں گے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ شاہد حسین صاحب موجود ہیں جو کہ کمیونیکیشن مینیجر انڈس کنسورشیم ہے. السلام علیکم. اور شاہد حسین صاحب سے بھی ہم سیلاب کے حوالے سے اور خواتین کو بالخصوص فوکس کر کے بات کریں گے. بات سب سے پہلے ہمیں کرنی ہے سبھاگی سے جو کہ سانگڑ سے آئی ہیں. اور سبھاگی جب ایک تو بہت ظاہر افسوس ہوا, آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں, ورنہ تو ہم ٹی وی پہ کہتے ہی رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے. تو ہوا کیا اور کس کس طرح کے معاملات ہوئے, اور آپ مجھے کچھ بتا رہی تھی جس طرح آپ کی بچی بھی افیکٹ ہوئی. باجی 2022 میں جو سیلاب آیا تھا سارے ملک میں آیا, پر زیادہ سے زیادہ ہمارے سانگڑ ضلع سے. اس میں بہت لوگ غریب طبقہ اس کی تباہی ہے. جسے روڈوں پہ آگے بیٹھے, اس میں مسئلہ زیادہ سے زیادہ عورتوں سے. جی اس میں نوجوان لڑکی تھی, حاملہ عورت کو مسئلہ پیش آیا تھا. لڑکیوں کے غیر مرد تو دوسری بات ہے, پر عورت کے لیے بہت مسئلہ. اچھا, بیٹی کا آپ کیا بتا رہی تھی؟ میری بیٹی 14 سال کی تھی. میری امی بیمار تھی, ایک کرائے پہ گھر پہ چلے گئی. نیچے میں رہتی, اوپر دوسرا رہتا. میری امی کو میں لے کے آئی سانگڑ. رات کو میری امی کی ڈیتھ ہوئی. کرائے والا کیا کہ جو میری بیٹی کو بولا تیری امی ہے نا میرے ساتھ چلو. اس کو گم کر. 14 سال اس کی عمر ہے, 5ویں کلاس میں پڑھتی. 10 اس ماہ کو گم کر دیا. جی 10 ماہ گزر چکا ہے, ابھی میری بیٹی مجھے نہیں ملی. ابھی تک نہیں ملی ہے. کورٹ کا چکر کر دیا, 10 لاکھ میں نے خرچ کیا. ابھی تک کورٹ میں جاتی ہوں تو جج کہتا ہے 2 تاریخ پہ. تو وہ بچی ہے کدھر, کچھ پتہ چلا ان سے؟ پتہ چلا ہے, اس کو ڈرایا جاتا ہے تو تیری امی تیرے کو مار دیتی ہے, قتل کرتی ہے. وہ ہے کدھر بچی؟ سانگڑ میں ہے. آپ کو پتہ ہے کدھر ہے؟ جی جی پتہ ہے. تو مطلب اس سے کسی نے شادی کر لی ہے؟ شادی کرے. شادی کر لی جی ہے. جی پر قانون تو پاس نہیں ہے نا باجی. چھوٹی ہے, 14 سال کی بچی کی شادی کی تو عمر یہ نہیں والے ہے. مسئلے ہوئے. ظاہر ہے لڑکیاں اس جی وقت جی ایک طرح سے غائب ہوئیں, غائب ہے. اور خواتین جو جی حاملہ خواتین تھیں ان کا بھی بڑا مسئلہ ہے جی وہیں پر حاملہ ہی. کا مسئلہ, ہاں اس کی ڈلیوری کا بندوبست نہیں ہے. روڈوں میں بچے کو جنم دیا, میڈیسن کا بندوبست نہیں ہے, کھانے کا بندوبست نہیں ہے. ایسا مسئلہ آتا. یہ سارے مسائل ہوئے. اس میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گی فرزانہ صاحبہ؟ جی, جس طرح آدھی کہہ رہی ہیں تو بہت سارے ایسے ایشوز تھے کہ ظاہر ان کے سارے گھر ڈیمیج ہو گئے, گھر تباہ ہو گئے, ان کے مال مویشی. جی کچھ کوئی تو بچے جو ہیں وہ تو رپورٹ بھی نہیں ہوئے کہ کتنی ماؤں کے جو پریگننٹ عورتیں تھیں انہوں نے جو ان کو کوئی سہولت نہیں تھی. تو
ان کے بچے کچھ عورتیں خواتین جو تھیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن ایسے رپورٹ بھی نہیں ہوئے گورنمنٹ لیول پر, یعنی ماں اور بچہ بچ نہیں سکا اکثر. نہیں سکا بالکل. اور ان کو جب ہم جو سول سوسائٹی سب سے پہلے یہ ہوتے ہیں فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں, اور سول سوسائٹی اور ہم جیسے جو این جی او سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں جو ہیومنٹیرین ایمرجنسی رسپانس میں فوراً سے ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں راتوں رات. ہم تو نیچے بھی سو جاتے ہیں, اور ہم نے بوٹ میں ٹریول کیا تاکہ ان تک وہ چیزیں پہنچائیں, لیکن گورنمنٹ کا وہی حال ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے کہ بعد میں پہنچتی ہے تو ابھی تک وہ ان کے وہ نہیں کر پاتی. اور ظاہر ہے سب اپنی مدد آپ کے تحت مدد کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کنسالیڈیٹڈ تو ایسا وہ ہے نہیں کہ سب ایک دوسرے سے مطلب ساری این جی اوز یا سارے لوگ کوآرڈینیشن کریں, کیونکہ مشکل ہوتی ہے, ایمرجنسی ہوتی ہے, سبھی اپنے اپنے طور سے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہ فوڈ آئٹم پہ, کیونکہ ظاہر ہے کھانا پہنچانا, پانی دینا ضروری ہوتا ہے, لیکن اس سب میں یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ عورتوں کے اپنے منتھلی مسائل, دیگر اور ایسی چیزیں ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی ہوتا ہے, اس پر بھی ہم نے کام کیا تھا. ہم نے ڈگنیٹی کٹ کے نام سے ہم جو انڈس کنسورشیم آکسیم اور ایل ایس ٹی پی کے حوالے سے تو ہم نے وہ بھی پرووائڈ کی تھی, تاکہ کیونکہ جو بچیاں ہیں یہ بھی تو ایک ایشو ہے. لیکن جو کھانے کا ہے, شیلٹر کا سب سے بڑا مسئلہ تھا, وہ روڈوں پر آ گئے, اب بے پردگی ہو گئی. تو وہ جو ایسے لوگ تھے جو کبھی باہر نہیں نکلے, اچھا اس میں صرف وہ بھی نہیں جو ہم جو مزدور طبقے کا ہے, لیکن جو گورنمنٹ آفیشلز تھے ان کے اپنے جو زمیندار تھے وہ بے گھر ہوئے, وہ روڈوں پر آ گئے, بلکہ وہ تو اپنے خاندانوں میں یا کہیں رینٹ پر گھر لے لیتے تھے. لیکن وہ عورتیں وہ جو تھے وہ کہاں جائیں, جو ان کی بچیاں تھیں, نوجوان بچیاں, رات کو وہ سوتے نہیں تھے, اگر کوئی سوتا تھا تو دوسرا پہرا دیتا تھا. یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس میں چھوٹی عمر کی شادیوں کے بھی ابھی بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں, بالکل بہت زیادہ. اب اس میں ہمارا تو زیادہ تر جو ہمارا جو کام تھا انڈس کنسورشیم اور ایل ایس ٹی پی کا, تو ہم ان کو ان کے ڈور پہ جا کر یا ان سب کو وہاں سے ہم نکالنے میں بھی ہیلپ کر رہے تھے. یعنی کہ جو بند باندھ رہے تھے, ہماری ٹیمیں بند باندھ رہی تھی تاکہ وہاں تک جائیں اور ان تک وہ جو کھانا ہے وہ پہنچائیں, کیونکہ فوراً ان کو کھانے کی ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے کھائیں. اور اس میں جو بچے ہوتے ہیں جو دودھ پیتے ہیں تو ان میں دودھ بھی ہم نے پرووائڈ کیا تھا, تاکہ جو لیکٹوجن پیتے ہیں وہ اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں عورتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں, اور جو پریگننٹ ہوتی ہیں, اب اس میں واش روم کے جیسے سر نے بات کی کہ سینیٹیشن کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں. اب اس میں جو پٹلیٹس ہوتی ہیں جو ٹیمپرری لیٹن بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جو ریفلیکشن کرتا ہے ان کا عکس, جو اس میں بھی وہ خراب مطلب ان کی چیزیں, تو یہ انسیکیورٹی ہیراسمنٹ کے ایشو بڑھ گئے تھے وہ بھی. ٹھیک ہے, واپس اس پوائنٹ پہ آئیں گے. مسرور احمد صاحب, آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ پہلی خبر ہی ہم لوگ یہ اس حوالے سے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی بند ٹوٹ گیا, وہ کچھ حصہ اس کا ٹوٹ گیا, شہروں میں پانی آ گیا, تو اس پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ تھینک یو میڈم. دراصل میڈم کیا ہوا کہ 100 سال سے آپ کے پاس اس قسم کی کوئی بھی طوفانی اور ایسے آفات نہیں تھے. یہ 2010 سے آل ایٹ ونس اتنا بڑا ہمارے پاس ڈیزاسٹر آیا ہے پورے پاکستان میں, اسپیشلی سندھ میں, اس لیے کہ سندھ ایکسٹریم ٹیل ہے. بلکہ کہیں بھی آپ سے انڈیا سے پانی آیا, چائنا سے آئے گا, آفٹر آل آپ ہی کے پاس. اور سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان میں جو اریگیشن انفراسٹرکچر ہے وہ سندھ کا ہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سندھ بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آخر ہمارے پاس ہی پریشر آتے ہیں. پھر ان بندز کو کہ جو ان کی ویک ہوتی ہیں, کچھ ان کے ڈپارٹمنٹل بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویکنیسز ہیں, جو ہماری گڈ گورننس کا ایشوز ہوتے ہیں. مگر 2010 کے بعد گورنمنٹ کو سیریس ایکشن لینے پڑ گئے, اور اس میں ہم دوبارہ سب ریوائیو ہوئے, کانٹیجنٹ پلان بن گئے کہ بڑے سے بڑا جو بھی ویک جہاں بھی ہمیں بند ملا ہم نے اس کو اب اسٹرینتھ کیا سیدھا. اچھا, اس میں مسرور صاحب یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی جو بڑے جاگیردار ہیں وہ اپنی فصلیں بچانے کے لیے جی پانی کا رخ موڑنے کے لیے بھی یہ سب کرتے ہیں کہ جی یہاں سے توڑ دیا, وہاں سے توڑ دیا, تاکہ دوسروں کی زمینوں پہ بے شک چلا جائے, شہروں میں پانی چلا جائے, ہماری فصل نہ خراب ہو. میڈم اس کا جو مین ریزن ہے نا, وہ کوئی ابھی تک کوئی جاننے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھیں یہاں پر جو سب سے زیادہ اریگیشن کا جو مین اسٹرکچر ہے, جو صوبے کی سمجھیں کہ کمر کی ریڑھ کی ہڈی جس کو کہیں, وہ ہے ہمارے بیراجز. جب ہمارے بیراج سے 9-10 ہزار لاکھ کسی کا پانی جب بڑھتا ہے نا, ہمیں بیراج بچانے ہوتے ہیں. یہ شہر یہ گاؤں ہمارے لیے پھر اس کو کوئی اہمیت نہیں رکھتے. انسانی جان بھی اہمیت نہیں رکھتی میڈم. اگر یہ آپ کا بیراج گر گیا نا تو آپ کی ایک جان بھی نہیں بچے گی. جو اتنا نقصان ہے وہ ہیواک ہوگا کریٹ کہ آپ
آپ کا پانی سیدھا سمندر چلا جائے گا, آپ کو ایک دانہ گندم کا بھی نہیں ملے گا, جو اس کے امپیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ بیراجز وہ بڑا ڈیمیج ہمیں بیراج ہے 3 بیراجز ہمارے جو آتے ہیں, گڈو بیراج, سکر بیراج اینڈ کوٹڑی بیراج, جو پانی روکتے ہیں اور ہمیں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو ہمیں جب اس بیراج کو جب خطرہ ہوگا نا, اس وقت اس قسم کے اسٹیپ اٹھانی پڑنے. اچھا, کیا ہمیں بیراجز کی یا مزید ریزروائرز کی یا اس طرح کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ میں کبھی بھی ٹریول ہوتا ہے تو دیکھتی ہوں کہ دریائے سندھ اکثر بالکل ڈرائی ہوا ہوتا ہے, اکثر جو ہے اس میں پانی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہیں ہم ایسی کوئی سہولت بناتے کہ وہ جو خالی ہو جاتا ہے اور اتنی اس میں جگہ ہے, پانی وہاں اسٹور ہو جائے؟ یہ بیراج ہیں ہی سمجھے گے اسٹور, یہ روکتے ہیں پانی کو کہ ایسے ڈائریکٹ سمندر میں نہ چلے جائیں. تو پانی اوپر سے آتا ہے ہمارے پاس, ہم محتاج ہیں کہ اوپر پروونسز چھوڑتے ہیں, یہ ٹرانسپونڈریز ایشوز ہوتے ہیں پانی کے, اس لیے کہ ہمارا سندھ جو ہے وہ ارلی کراپڈ ہے. ہماری پہلے سیزنز, ہماری پہلی بھنڈی آپ کو حیدرآباد کے قریب سے ملے گی. تو ہمیں پانی بھی رول کے حساب سے پہلے سندھ کو دینا چاہیے, پھر آہستہ آہستہ آگے پاکستان میں چلتا جائے گا. مگر یہاں کچھ پولیٹیکل ایشوز اور ان پر میں بات وہ تو یقیناً ہوں گے, لیکن یہ کیا, میرا سوال پھر وہی آپ سے ہے کہ یہ ہم نے اتنی دفعہ ڈرل ہو چکی ہے نا, ظاہر ہے اتنی دفعہ سیلاب آ چکا ہے, پہلے بھی سیلاب آیا تھا, ابھی بھی, تو ہم نے اس سے سیکھا کیا کہ کیا ہم کوئی نیا بیراج بنائیں گے, کوئی نیا طریقہ کار استعمال کریں گے؟ ہم پانی کی ڈائریکشن ویسے اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کہ لوگ بچ سکیں؟ میڈم لوگوں کا بچنا, آپ دیکھیں نا, ایک تو بڑے میں بڑا جو ایشو ہوا ہے وہ ہوئی ہے 100 سال میں انکروچمنٹس. پورے کے شہر آپ کی انکروچ میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, انڈسٹریز آ گئی ہیں بیچ میں. ہمارے لیے جو اس وقت میجر چیلنجز اریگیشن کا ہے کہ وہ ہم نیچرل ویز کو ریسٹور کر لیں. اس لیے پانی کا اپنا وے ہے, اب وہ دوبارہ اسی پہ جائے گا. نوکوٹ شہر جو ہے پورا وہ آ گیا ہے اس کے اوپر, پانی کے اوپر, وہ پورا ڈوب جاتا ہے. اس کو اب ہم پورے شہر کو, اب اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ سوچنا پڑے گا آگے اسٹریٹجیز کیا ہو رہی ہیں. باقی اگر آپ عورتوں کے حوالے سے اگر سیدھا عورتوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد ہم شاہد صاحب سے بھی بات کریں گے, اور خواتین کی جو ہم آج جو ان کے ایشوز پہ فوکس کر رہے ہیں اس کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس سانحے کی جو کہ سیلاب کی صورت میں ہم سب نے سندھ میں دیکھا, اور اس کے بعد بہت سارے گھرانے, بلکہ تمام ہی گھرانے افیکٹڈ ہوئے, گھر چلے گئے, بچے چلے گئے, مویشی چلے گئے, زندگی دور چلی گئی, نہ جانے کتنے لوگوں کی تو جانیں چلی گئیں, بچوں کی جانیں چلی گئیں. تو اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. شاہد صاحب, آپ سے ہم بات کرنا چاہتے تھے, کچھ کیس اسٹڈی کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ خواتین کی کوئی کیس اسٹڈی بھی ہے, کوئی 10 خواتین ہیں یا کیا, تو اگر آپ ہمیں اس کی کوئی سمری بتا سکیں اور اس میں سے اخذ کیا کیا یہ بتا سکیں. دیکھیں, ابھی ہوا ایسے کہ جیسے سیلاب آیا تو لوگ جو ہے فوری طور پہ امداد کے پیچھے بھاگے. اچھا یہ ہوا کہ اس مرتبہ کمیونٹیز نے خود اپنی مدد آپ کے تحت کیا, این جی اوز نے سپورٹ کی, اور باہر کی امداد پہ رلائے کم کیا گیا. جیسے 2010 کا سیلاب ہوا تو اس میں مالی نقصان تو جو ہے کم ہوا تھا, لیکن جانی نقصان زیادہ ہوا تھا. یہ جو سیلاب 2022 کا آیا, یہ اس سے بڑا سیلاب تھا, خطرناک سیلاب تھا. اس میں اکنامک لاسز ہمیں زیادہ ہوئے, لیکن ہیومنیٹیرین جو لاسز یعنی کہ جانوں کا ضائع ہونا وہ 2010 کے مقابلے میں کم ہوا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ جو لاس اینڈ ڈیمیج کی ایشو چلا, باہر کے ممالک سے ہماری گورنمنٹ نے رابطہ کیا, اپیلیں کی گئیں, وہ زیادہ طور پہ فوکس یہ تھا کہ ہمارا جو ہے انفراسٹرکچر کتنا تباہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے. اب سر نے جو بات کی وہ بھی یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے لیے بیریج جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے بھی. لانگ ٹرم میں اگر دیکھیں تو پھر لوگ کہاں جائیں گے, ایگریکلچرل کنٹری ہیں تو ہم ان کو ایسے انفراسٹرکچر کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن ایک چیز جو لیک کرتی تھی اس ساری چیز میں وہ یہ تھی کہ جو ہیومن لاسز ہوئے ہیں ان کو اتنا رپورٹ نہیں کیا گیا. اچھا. اور اسپیشلی جو تھا وہ خواتین کے ساتھ جو صورتحال درپیش آئی, سباگی نے ابھی جو بتائی, سباگی اسی کیس اسٹڈیز میں ایک کیس اسٹڈی ان کی ہے. ایسی 9 خواتین ہو رہے ہیں, اور ایسی ہنڈریڈز آف خواتین ہوں گی, تھاؤزنڈز ہوں گی, ہزاروں میں ہوں گی,
جن کے ساتھ ایسے ایشوز درپیش آئے. جیسے کہ کیا کیا ایشوز؟ جیسے ان کا ایشو آیا بچی بھی چلی گئی. آپ دیکھیں کہ جب وہ ڈسپلیسڈ ہو رہی تھیں دوسری جگہ پہ آ رہی تھیں تو ان کے ساتھ ہراسمنٹ کے بڑے ایشوز تھے خواتین کے ساتھ. کراچی میں بھی ایک واقعہ آیا تھا جو مزار سے جو ہے وہ کڈنیپنگ ہوئی تھی بچی کی جو ہے. تو اس طرح سے اب اور دوسرا یہ تھا کہ دیکھا گیا کہ مرد جو ہیں وہ ان ہماری کیس اسٹڈیز کا جو تعلق ہے اس میں زیادہ طور پہ چھوڑ دیتے ہیں خواتین کو کہ وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں فیملی کی ریسپانسبلٹی نہیں اٹھا رہے تھے. تو ان کامن چیز جو ان کیس اسٹڈیز میں وہ ہے کہ ریسپانسبلٹی ساری خواتین نے اٹھائی ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. مطلب اگر مشکل وقت میں بھی مرد جو گھر کا سربراہ ہے ویسے، اور وہ اگر بچوں کی رسپانسبلٹی اور بیگم کی رسپانسبلٹی اور یہ تمام چیزوں کو فیس نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ تو انہوں نے ریسپانسبلٹیز نہیں اٹھائیں. اور پھر خواتین نے اچھا جگہیں ان کی بچی نہیں، رہنے کے لیے پراپر جگہ نہیں تھی. ایسی بھی آئی ایک کیس اسٹڈی یہ ہے کہ جو کاؤ ہے وہ بھی گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے تو کچھ ان کو نیوٹریشس فوڈ مل جاتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں جو ہے رہنے والے بھی وہ ہیں، مال مویشی بھی ادھر ہیں، سارے ایسے بھی ہوا. ایک خاتون ایسی تھی کہ بچے زیادہ ہیں، مرد ساتھ نہیں دے رہا، زیادہ بچے ہیں، ان کی ایجوکیشن کیسے کرنی ہے ان کے. اب ایجوکیشن تو ظاہر ہے کہ موسٹلی ان کیسز میں چلی گئی، لیکن جان بچانا، حفاظت ان کو ملنا جو ہے یہ بڑا تھا کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی خاتون مدد کے لیے پکارتی ہے تو مرد جو ہے نا بڑے غلط طریقے سے ان کو لیتے ہیں، اور بہت ہی ایسے کیس واقعات ہوئے. سوسائٹی ہمیں سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کی ہمارے یہاں تربیت ہوئی ہوئی ہے کہ ایسے حالات میں جب لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں اور مطلب جو اندر جینڈر ہے آپ کا وہ یہ سوچ رہا ہے اس وقت یہ چیزوں کی پلاننگ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ ہوا. تو اس پہ ہم نے جیسے آپ نے بات کی نا کہ فالو اپ نہیں ہوتا، اب وہ آ گئے ڈیٹا آ گیا اتنا ہوا لیکن فالو اپ ان چیزوں پہ نہیں ہوا. ہمارا فوکس تھا کہ آپ بلا ٹھیک ہے اکنامک لاسز پہ ورلڈ سے آپ بات کریں، دوسروں ممالک سے بات کریں جو کہ ہمیں قرضے دے رہے ہیں، ہمیں امداد نہیں دے رہے، لیکن اصل جو چیز تھی کہ انسانی جو ہراسمنٹ ہے وہ کبھی بھی ذہن سے نہیں جاتی بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ. تو یہ ہراسمنٹ بیسکلی جو ہے وہ ہوئی ہے. اچھا میں سبھاگی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اور کون سی آپ نے آپ کے اڑوس پڑوس میں ہوں گی، رشتہ دار عورتیں ہوں گی، کیا مسائل ان کے آپ نے دیکھے؟ کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے لا کچھ نہیں ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، کوئی معذور ہے. مائک تھوڑا اوپر کر لیجیے. کوئی ان پڑھے لوگ ہے، مزدوری 600 ماہ کیا ہوتا ہے، کھانے لا لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. کام کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہلے تو خواتین بھی کام کرتی ہوں گی نا، جیسے ہم نے دیکھا جس کے گھر میں کاٹتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں 3000 2000 کیا بنتا ہے اس میں، خرچہ ہوتا ہے، مہنگت کا دور ہے گھر میں کام کرنے کا. جی اچھا ہمارے سانگڑ ضلع کا اتنی سیلری ہے، ودن مد 5000 پورے دن کام کرنے کا، سارا مہینے کا، سارے مہینے کا. 5000 سے اوپر نہیں دیتے. مطلب سارے مہینے پورا دن ایک ہی گھر میں کام کریں آپ؟ ایک ہی گھر میں کام کرتے کیا 5000 دیتے، 5000 میں کیا بنتا ہے. صحیح. تو شہروں میں بھی وہاں سے لوگ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں؟ شہروں میں آئے کوئی آپ آئیں یا آپ کے کوئی جاننے والے آئے یہاں، جیسے کراچی آئے؟ کراچی تو رہنے کی جگہ نہیں ہے نا باجی، بچے چھوٹے، کرائے کا کوئی مسئلہ رشتہ دار اور کوئی جان پہچان والے نہیں ہیں ادھر؟ میری تو اپنی نوکری ہے، شکر ہے گورنمنٹ کا جاب ہے. اچھا آپ کی گورنمنٹ جاب ہے؟ جی میں لیڈی ہیلتھ ورکر ہوں. اچھا ماشاء اللہ. صحیح. اور یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا بھی خیر پورا ایک فعال سسٹم بنایا گیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہی ہوا ہے اور بڑا بہترین ہو گیا. اب جو خواتین اس حوالے سے مدد کرتی ہوں، کیمپوں میں میڈیسن پگوائی. تو کیا اس میں بھی آپ نے کام کیا تھا جب سیلاب آئے تھے؟ جی کیا کام کر رہی تھیں آپ؟ میڈیسن پرووائڈ کر رہی تھیں. حاملہ کا وزن کایا، اس کا معائنہ کیا. چھوٹے بچوں کے بھی تو کتنے مسائل ہوتے ہیں، نومولود بچہ ہے یا اور بھی چھوٹا بچے جو ہیں دودھ پینے والے ہیں. میں نے ویکسین کی، اس کو وزن کیا، اس کو فالو اپ کیا، اس کو ریفر کیا. اچھا یہ سب چیزیں آپ نے کیا.
ٹھیک جی، فرزانہ صاحبہ کچھ ایڈ آن کرنا چاہتی ہیں؟ ہمیں جس اور بتانا چاہیں طرح ادی بھی کہہ رہی ہیں، تو عورتوں کے بچوں کے تو مسائل تھے، اور ان میں لیڈی ہیلتھ ورکر، ان میں کچھ ادارے تھے. ہم نے بھی میڈیکل کیمپس لگائے تھے عورتوں کے جو مسئلے مسائل تھے، کیونکہ جب ان کا کوئی چیک اپ ہوتا ہے ہر تیسرے مہینے کے بعد، تو اب جب جیسے کیونکہ ایک یو این کے فگر کے مطابق، یعنی جب یہ فلڈ آیا تو 78,000 جو عورتیں تھیں وہ ایک ہی منتھ کے، یعنی جس سے فلڈ آیا اس کے فوراً ایک منتھ کے بعد ان کی ڈلیوری جو تھی وہ متوقع تھی. تو ان کو بھی بہت سارے ایشوز تھے، لیکن ہم جو زیادہ تر این جی او سیکٹر والے ہیں وہ اس چیزوں پہ تو ہم وہ زیادہ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کیا زیادہ اس میں عمل دخل ہونا چاہیے. اس میں کچھ اور ادارے ہیں جیسے پی پی ایچ آئی، انہوں نے بہت سرکاری اسپتال بھی تو ظاہر ہے چلیں وہ بھی متاثر ہوئے، لیکن وہاں پر بھی تو عملہ موجود ہوتا ہے، ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی آ کے بیچ میں ہیلپ نہیں کی. پھر میں نے تو سنا تھا کہ کراچی جیسے شہر سے بھی کتنے لوگ گئے ہیں، ڈاکٹرز گئے ہیں. جی یہ کیمپس تو لگائے تھے، یہ اداروں نے لگائے، جو ڈاکٹرز لے کے گئے تو اداروں نے وہ سارے انہوں نے انتظام لگائے، تاکہ کیونکہ گورنمنٹ جب تک تھوڑا تھوڑا ان کا آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، تو وہ بھی کر رہے تھے بعد میں آہستہ آہستہ، لیکن شروع میں اتنا نہیں تھا. صحیح. اچھا، ویمن بل کے بارے میں بھی آپ کچھ بتا رہے تھے ہمیں مسرور صاحب. جی 2020 میں ایک سندھ اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا تھا جس میں جو بھی سندھ میں فارمر آرگنائزیشنز بنیں گی، جو مین ڈیسیجن میکنگ میں جو ایک فورم ہے فارمرز کا، اس میں اب ہر واٹر کورس لیول پر یعنی بیسک پر اس کو ہمیں دو وومن اس کی ممبر بنانی ہے باڈی میں. یعنی فرسٹ ٹائم ایسے سندھ میں، صرف پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے انیشیٹ کہ اب ہم اس پر کام کریں گے، تاکہ اب اس کی ہماری اسٹریٹجی ہے کہ اگر 10,000 15,000 اگر عورتیں اگر اس ڈیسیجن میکنگ میں اگر ہم ان کو ان کے بورڈ میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر ہم ایک کنسورشیم بنائیں، ان کے وومن گروپس بنائیں، اور پھر ہمیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو علاقے ہیں پرون ہے اس میں ہمیں این جی اوز کی ہیلپ چاہیے. اس سے گورنمنٹ کے پاس اتنا زیادہ اسٹاف نہیں ہوتا، یہ بہت لوگ ہیں، تقریباً ہمارے پاس 10 لاکھ لوگ ممبر ہیں. اب 10 لاکھ کو کور کرنا ہمارے لیے بھی مشکل ہے. اوپر سے جو ٹریڈیشنل نارمس ہیں وہ بڑا پرابلم ہے. حالانکہ عورت ایگریکلچر میں سوئنگ ٹو ہارویسٹنگ انوالو ہے، لیکن اگر آپ ان کو پانی کی بات کریں گے تو ان کو صرف ڈرنکنگ واٹر کا زیادہ میٹر ہوتا ہے. ایگریکلچر پانی کا اس کا زیادہ نہیں ہے ایشو ایز کمپیئر ٹو مرد. لیکن اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ پر نے یہ انیشیٹ دیا کہ ان کو ممبر شپ دے دیے. اب ہم ان کو ممبر کر رہے ہیں، ہم جتنی بھی الیکشنز ہو رہی ہیں اس میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے شاہد صاحب، کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا، اس کو آپ کنکلوڈ کر دیجئے پورے ٹاپک کو. جیسے آپ نے ہی کہا، ہم نے یہ فالو اپ پہ کام کیا. کیس اسٹڈیز ایسی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، دوسری میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے اندر اس کی پراپر لانچنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے رپورٹ کی. اور اس کے ساتھ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کیا ہے کہ مطالبات کیا ہیں، کہ جس طرح سے خواتین کے اصل جو چیز ہے، فوکس ہمارا ہے کہ خواتین کی سیف گارڈنگ ہو سکے، ان کی حفاظت ہو سکے ایسی صورتحال میں. تو یہ اس کو آگے لے کے جانا ہے، نہ صرف یہاں کی کمیونٹیز کے ساتھ، این جی اوز کے ساتھ وہ ہم ڈرافٹ شیئر کریں گے، بلکہ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی کریں گے، تاکہ ایسے جو جن کے پاس کوئی زبان بھی نہیں ہے، اب جیسے سباگی تو پھر بھی گورنمنٹ میں اس میں کر رہی ہے تو وہ بات کر رہی ہیں، ایسی خواتین جو بات بھی نہیں کر سکتی، نہیں کر پا رہی، ایسے ایشوز ہو رہے ہیں. پھر لینگویج بیریئرز بھی ہیں، لینگویج بیریئرز ہیں. تو ان ساروں کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہے کہ اس پہ، تاکہ آگے وہ ایشوز نہ ہوں. اب جو ہو گئے تو ہو گئے، آگے ان سے محفوظ رہا جا سکے. ٹھیک ہے، چلیں آل دی بیسٹ ٹو یو فار دی ایونٹ. آپ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اور جس طرح حکومت کو، چلیں کوئی تو ہے جو یہ اسٹڈی کر رہا ہے اور حکومت تک پہنچا رہا ہے کہ جی ایسے ایسے معاملات ہیں. وش یو آل دی بیسٹ فار دیٹ. بہت بہت شکریہ سبھاگی، آپ بھی یہاں پر تشریف لائیں اور اپنی کہانی ہم سے کہہ سنائی آپ نے. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہوں گے. بچوں کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے.